شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو امام قائم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ کیسے بی بی نرجس خاتون بادشاہ کیسر روم کی پوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی شمعون علیہ السلام کی نسل سے کیسے آل محمد کی نسل پاک میں شامل ہوئی اور قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کہلائی۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے ایک انسان ہے جس کا نام بشر بن سلیمان تھا۔ اور دوستو، بشر بن سلیمان حضرت امام ہادی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، اور پیشہ کے اعتبار سے بشر بن سلیمان غلام اور کنیز وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک رات سامرا میں بشر بن سلیمان اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ دروازہ پر دستخط ہوئی تو پتہ چلا کہ امام ہادی علیہ السلام کا خادم کافور آیا ہے اور کہتا ہے کہ فوراً چلو، حضرت امام علیہ السلام نے بلایا ہے۔ بشر بن سلیمان بھی جلدی سے تیار ہو کر حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام ہادی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام سے گفتگو میں مشغول ہیں۔ امام نے بشر بن سلیمان سے فرمایا، اے بشر، تم انصاری کی نسل سے ہو، ہماری محبت ہمیشہ سے تمہارے دلوں میں رہتی آ رہی ہے۔ تمہاری ہر نسل نے ہماری محبت کو حاصل کیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ ایک راز تم پر آشکار کروں اور تمہیں ایک اہم کام کی ذمہ داری سونپوں۔ یہ کام تمہارے لیے باعث فضیلت ہوگا، اس طرح سے کہ تم سارے شیعوں میں اس فضیلت میں پہل کرو گے۔ اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام نے رومی زبان میں ایک خط لکھا اور اپنی مہر مبارک لگا کر بشر کو دے دیا، اور اس کے ساتھ ایک بٹوا بھی دیا جس میں 220 دینار تھے۔ یہ دونوں چیزیں تھمانے کے بعد فرمایا، یہ دونوں چیزیں لے کر بغداد کی جانب روانہ ہو جاؤ، فلاں دن ظہر سے پہلے فرات کے راستہ میں پہنچ جاؤ۔ جب غلاموں اور کنیزوں کی کشتیاں وہاں پہنچیں، اس جگہ پر بہت سے لوگ خریداری کی غرض سے آئے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ عباسی عہدیداروں کی طرف سے ہوں گے، جبکہ تھوڑے بہت جوانان عرب بھی دکھائی دیں گے۔ تم اس دن دور سے دیکھتے رہنا اور ایک کنیز و غلام بیچنے والا با نام عمر بن یزید کے پاس جانا، اور تم دیکھو گے کہ اس کے پاس ایک کنیز ہوگی جس کے رنگین ریشمی کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، اور جب کوئی اس کی بولی لگائے گا تو وہ کسی کے لیے بھی اپنا نقاب نہیں اٹھائے گی۔ اسی دوران خریداروں کے ہجوم میں ایک سیاہ شخص آگے بڑھ کر 300 دینار میں اس کنیز کو خریدنا چاہے گا، جس پر یہ کنیز اس شخص کی غلامی میں جانے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ اگر مجھے کوئی رئیس زیادہ بھی آ کر کیوں نہ خریدنے کی کوشش کرے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لہذا تم اپنا پیسہ ضائع مت کرو۔ اس موقع پر تم اٹھ کر عمر بن یزید سے کہنا، میرے پاس اشراف عرب میں سے ایک کا خط ہے جو رومی زبان میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کنیز کو دے دو۔ اگر یہ راضی ہو جائے تو مجھے اپنے موقع کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کے لیے کنیز خرید لوں۔ کنیز نے خط لے کر پڑھا اور عمر بن یزید سے کہا کہ مجھے اس خط کے لکھنے والے کے لیے بیچو، ورنہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ اس موقع پر بشر بن سلیمان اور عمر بن یزید میں مذاکرہ شروع ہوا اور یہ سودا 220 دینار پر آ کر ختم ہوا۔ دوستو، پھر بشر بن سلیمان کنیز کو لے کر گھر آیا تو دیکھا کہ وہ خط کو ہاتھ میں لے کر چومتی جا رہی ہے۔ بشر بن سلیمان نے حیرت سے سوال کیا کہ تم ایسے خط کو چوم رہی ہو جس کے لکھنے والے کو جانتی تک نہیں ہو، جس پر اس خاتون نے جواب دیا، غور سے سنو، میں ملیکہ بنت یشوع بن کیسر روم ہوں، میری ماں کا نسب شمعون علیہ السلام سے ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ اب میں تمہیں
بہت حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ جب میری عمر 13 سال کی ہوئی تو میرے دادا قیصر روم نے اپنے بھتیجے سے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ محفل منعقد کی گئی۔ 300 راہب اور 700 پادری وہاں موجود تھے، نیز 4000 فوجی سردار، شرفا اور معززین بھی اس محفل میں شریک تھے۔ تخت و تاج شہنشاہی کو جواہرات سے سجایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرے دادا کا بھتیجا تخت پر بیٹھا اور سلیب کو اس کے گرد گھمایا جانے لگا، سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور انجیل کے صفحات کو کھولا گیا۔ جس وقت شادی کی رسم شروع کی جانے لگی، ایک مرتبہ ساری سلیبیں الٹ کر گر گئیں، تخت و تاج لرزنے لگے۔ وہ جوان جو شادی کی غرض سے آیا تھا بے ہوش ہو کر گر پڑا، سب کے چہروں سے رنگ اڑ گیا۔ راہبوں کے بزرگ نے میرے دادا سے کہا، اس نحوست والے عمل کو چھوڑ دو کہ جس کی وجہ سے مسیحیت نابود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دادا قیصر روم نے جواب میں کہا کہ سلیبوں کو اپنی جگہ نصب کرو، ساری چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھو۔ پھر اپنے دوسرے نمبر کے بھتیجے کو بلایا تاکہ میری شادی اس سے کر دی جائے۔ دوبارہ سے دربار کو سجایا گیا اور محفل جمائی گئی۔ جیسے ہی رسم شادی شروع کرنے کی بات کی گئی، دوبارہ وہی حادثہ پیش آیا اور سب کچھ درم برم ہو گیا۔ میرے دادا افسردہ ہو کر اپنے حرم سرا میں چلے گئے۔ پھر میں نے اس رات ایک خواب دیکھا کہ جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شمعون اور حواریوں کا ایک گروہ میرے دادا کے محل میں جمع ہے اور ایک نور سے بنا ہوا منبر عین اسی مقام پر نصب ہے کہ جہاں میرے دادا کا تخت ہوتا تھا۔ اسی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصی اور داماد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے ایک گروہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہارے وصی شمعون کی بیٹی ملیکہ کا رشتہ اپنے بیٹے ابو محمد علیہ السلام کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شمعون، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، شرافت اور فضیلت تمہیں نصیب ہو رہی ہے۔ اپنے خاندان کا آل محمد علیہ السلام کے خاندان سے رشتہ جوڑ لو۔ شمعون علیہ السلام نے جواب دیا، اطاعت ہوگی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خطبہ نکاح پڑھ کر میرا ابو محمد سے عقد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواری اور آل محمد علیہ السلام ہمارے نکاح کے گواہ ہیں۔ جب اس سنہرے خواب سے میری آنکھ کھلی تو میں ڈر گئی کہ اگر اس خواب کو اپنے دادا کو سنایا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، لہذا اس خواب کو ایک راز کی طرح اپنے سینے میں رکھا۔ لیکن اس خواب نے مجھے اتنا بدل دیا کہ ہر وقت ابو محمد علیہ السلام کے محبت کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور کھانے پینے کی طرف سے بالکل توجہ ہٹ گئی تھی، یہاں تک کہ میں مریض ہو گئی۔ پوری مملکت روم میں کوئی ایسا طبیب نہ تھا جس نے میرا علاج نہ کیا ہو، مگر سب کا سب بے فائدہ رہا۔ میرے دادا نے مایوس ہو کر مجھ سے سوال کیا، میری بیٹی، کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے کہ جو اس دنیا میں تمہارے لیے پوری کروں؟ میں نے جواب دیا، دادا جان، اگر آپ حکم کریں کہ جتنے بھی مسلمان آپ کی قید میں ہیں ان کی زنجیروں کو کھول دیا جائے اور ان کو اذیت کرنا بند کر دیا جائے اور ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، تو مجھے امید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام میرے لیے سلامتی اور رحمت کے دروازے کھول دیں، کیونکہ میرے دادا نے میری خواہش پوری کر دی تھی۔ میں بھی کوشش میں لگی رہی کہ اپنے آپ کو صحت مند دکھاؤں، لہذا تھوڑا بہت کھانا پینا شروع کر دیا۔ میرے دادا نے خوش ہو کر اسیروں کو مزید رعایت دے دی۔ پہلے خواب کے 14 روز بعد دوبارہ خواب دیکھا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ 1000 کنیزیں بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ خاتون جنت اور تمہارے شوہر ابو محمد کی والدہ ہیں۔ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن میں سر رکھ کر رونے لگی اور ابو محمد علیہ السلام کے میرے پاس نہ آنے کا شکوہ کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب تک تم مشرق رہو گی ابو محمد
یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تمہارا دیدار کرنے نہیں آئیں گے۔ یہ میری بہن مریم بنت عمران ہے کہ جو بارگاہ الہی میں تمہارے دین سے اظہار بلاد اور دوری کرتی ہے۔ اب اگر تم خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی خوشنودی چاہتی ہو اور ابو محمد علیہ السلام سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہو تو بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی میں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مجھے سینے سے لگا کر فرمایا، اب ابو محمد علیہ السلام کے انتظار میں رہنا، تمہاری جلدی ہی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ نیند سے اٹھ کر ابو محمد علیہ السلام کے دیدار کے لیے لمحہ شماری کرتی رہی۔ اس کے بعد والی رات کو خواب میں ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی اور اس کے بعد سے آج تک ہر رات ان کو خواب میں دیکھتی آ رہی ہوں۔ تو دوستو، بشر بن سلیمان نے سوال کیا کہ پھر اسیر کس طرح ہوئی، یعنی قید کس طرح ہوئی؟ جناب نرجس خاتون علیہ السلام نے جواب دیا، ایک رات ابو محمد علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، ابھی کچھ دنوں میں تمہارے دادا مسلمانوں سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک لشکر لے کر چلیں گے، تم بھی نوکرانیوں کے لباس میں چھپ کر ان کے ساتھ مل جانا۔ میں نے ان کے فرمان کی اطاعت کی اور یہی ہوا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور میں اسیر ہو گئی، اور ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ میں روم کے بادشاہ کی پوتی ہوں۔ بشر بن سلیمان نے سوال کیا کہ یہ فصیح و بلیغ عربی کہاں سے سیکھی؟ تو خاتون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے دادا کو پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق ہے اور ان کی خواہش تھی کہ میں مختلف قوموں کی زبان اور ان کے ادب و آداب سیکھوں۔ اسی بنا پر انہوں نے ایک خاتون کو حکم دیا کہ وہ مجھے صبح شام عربی سکھائے، اور یہ پورا قصہ تھا کہ اس طرح سے حضرت نرجس خاتون علیہ السلام روم سے سامرا پہنچی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ علیہ السلام کو بلا کر میری جانب اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہی خاتون ہے کہ جن کا انتظار تھا، اور ان سے کہا کہ مجھے احکام دین اور اسلامی آداب سکھائیں۔